الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی جو آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بروج کی آیات ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے کا جو انجام تھا اس کو بیان کیا تاکہ ہم آپ اس کی نگاہ میں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا انجام اور کیا ہو. پھر پچھلے ہفتے جو آپ کے سامنے ذکر آیا تھا کہ اللہ کا کسی سے رشتہ اور ناتا نہیں، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کے یہاں ایک اصول اور دستور ہے. اس دستور کے مطابق جو دنیا میں زندگی گزار کے جائے گا وہ کامیاب اور کامراں ہوگا، اور جو اس دستور کی خلاف ورزی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، پیسے والا ہو، طاقت والا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ جل شانہ شروع ہی میں کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. چار چیزوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں، اور قرآن میں بہت سی جگہ میں قسموں کا تذکرہ کیا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور ان واقعات کو اللہ بطور گواہ، بطور شاہد پیش کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں چار قسمیں کھائیں. والسماء ذات البروج. بروج کہتے ہیں محلات کو، منازل کو. آسمان جو ہے یہاں فرشتوں کے بھی کیا ہے ٹھکانے ہیں، تاکہ کوئی شیطان اگر جانا چاہے تو وہاں جا نہیں سکتا. شہاب ثاقب کے ذریعے سے وہ مارتے ہیں اور وہ بھاگ لیتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے منازل ہیں. اللہ کہتے ہیں اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، محل والا ہے، چاہے وہ فرشتوں کے ٹھکانے ہو اور چاہے وہ ستاروں کے منازل ہوں جس میں وہ سیارے گردش کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. اس دن کی قسم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. احادیث میں آتا ہے کہ یوم موعود سے مراد یوم قیامت، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ. اس لیے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، اور پھر ایک ایسا واقعات آئیں گے کہ دنیا کا پورا نظام بدل جائے گا. تو اللہ اس دن کی قسم کھاتے ہیں. اور دو چیزوں کا آگے تذکرہ ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. شاہد کے معنی آتے ہیں حاضر ہونے والا، اور مشہود کہتے ہیں جس کو حاضر کیا جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ تو احادیث کی وضاحت کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ،
جس میں حاجی لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان عرفات میں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ ارکان میں سے، اور دونوں دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے بارے میں پڑھے ہوں گے کہ جو شخص آتا ہو پہلے اللہ کی طرف سے اس کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایک اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے تو اس سے چھوٹے جانور کا، اس کے بعد جو آتا ہے اس سے چھوٹے جانور کا، اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ جمعہ کے دن جو آدمی کثرت سے عبادت کرتا ہو، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بے پناہ اجر و ثواب سے ہم نوازیں۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت جو انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتے، اور وہ گھڑی کس وقت ہے اللہ نے بتایا نہیں۔ امام جب منبر پر جاتا ہے اس کے بعد کا ہے نماز کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں اس دوران وہ گھڑی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے۔ بہرحال جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے، سید الایام اس کو کہا جاتا ہے، افضل الایام اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یوم عرفہ کی فضیلت کا کیا پوچھنا، وہاں بغیر وقوف کے حج بھی نہیں مکمل ہوتا، اور جب ایک آدمی حج کے ارادے سے جاتا ہے اور میدان عرفات میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ سے جب دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لیتے۔ تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن کو، جمعہ کے دن کو اور عرفہ کے دن کو، اور اس آسمان کو جو برجوں والا ہے، محلات والا ہے، ان 4 قسموں کے کھانے کے بعد اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود کہتے ہیں خندق کو، گڈھے کو۔ کہیں خندق کھودی جائے، اس میں لکڑی جلا کے کیا ہے آگ روشن کر دیا جائے، اور جو آدمی اس کا دشمن ہو، اس کا مخالف ہو، اس میں جلا دیا جائے۔ یہ دنیا میں بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھا کہ یمن میں اس واقعہ ہوا تھا، کسی نے کہا شام میں ہوا تھا، کوئی مفسر کہتا ہے کہ یہ واقعہ حبشہ میں ہوا تھا۔ لیکن جب احادیث کو پڑھیے تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا، اور اس کے ماتحت جو ہے ایک کاہن تھا یا ایک جادوگر تھا۔ کاہن جو ستاروں کی گردش کو دیکھ کے بہت سے مستقبل کی باتوں کو بتاتا ہے، کچھ باتیں کبھی کبھی صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ غلط ہو جاتی ہیں، لوگ اس کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں۔ جادوگر اپنے کرتب سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے۔ تو اس بادشاہ کی سلطنت میں ایک بہت بڑا جادوگر اور ایک کاہن تھا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرا دن اب قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھ کو کوئی چالاک قسم کا لڑکا دیجیے جس کو میں اپنا فن سکھا دوں، جادو اس کو سکھا دوں، کہانت سکھا دوں، کہیں میں دنیا سے چلا جاؤں اور جو علم میرے سینے میں ہے میرے سینے ہی میں رہ جائے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، تو ایک اپنا ہوشیار اور چالاک اور ذہین بچے کو میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے تلاش کروایا تو ایک ذہین بچہ ان کو ملا، اور اس نے کہا کہ تم فلاں ساحر کے پاس، فلاں کاہن کے پاس جایا کرو اور وہ اپنا فن تم کو سکھائے۔ صحیح میں وہ بچہ ذہین تھا۔
جب وہ کاہن اور ساحر کے پاس جانے لگا تو راستے میں اس زمانے کا صحیح دیندار ایک راہب موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق وہ دیندار تھا، عیسائی تھا، ایک درویش تھا، ایک بزرگ تھا، راستے میں اس کا مکان پڑتا تھا۔ جب یہ بچہ جاتا تھا کاہن کے ہاں تو اس راہب کو دیکھتا تھا، اس کی شکل و صورت سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اور ہر زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ اگر اٹھو گے، بیٹھو گے، رہو گے تو تمہارے اندر بھی اچھائی پیدا ہو، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو گندگی آئے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس راہب کو اس نے اچھا سمجھا، تو جب کاہن کے ہاں جانے لگتا تھا تو کچھ دیر اس راہب کے ہاں بیٹھتا تھا اور راہب اس کو کچھ دین کی باتیں سکھاتا تھا اور وہ بچہ بہت متاثر ہوتا تھا۔ جب کاہن کے پاس سے لوٹنے لگتا تھا پھر اس راہب کے پاس کچھ دیر بیٹھتا اور اس سے کچھ سیکھتا جو وہ دین کی باتیں بتاتا تھا۔ جاتے ہوئے جب راہب کے ہاں رکتا تھا پھر کاہن کے ہاں جاتا تھا تو کاہن کے ہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو وہ کاہن اس کو ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، کبھی مار بھی دیتا تھا۔ اور جب وہ لوٹتے وقت راہب کے ہاں بیٹھ کے گھر آتا تھا تو گھر والے کہتے تھے اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ہے، تو گھر والے الگ سے ڈانٹتے تھے اور اس کو ڈپٹتے تھے، اس کو کبھی کبھی مار بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بچہ اسی طرح سے جاتا رہا، راہب کے پاس بھی بیٹھتا، کاہن کے ہاں جا کے اس کا فن سیکھتا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں آنے جانے والے بڑی دور سے کھڑے ہیں اور بیچ میں کوئی تکلیف دہ جانور وہاں موجود ہے۔ اب چاہے وہ شیر رہا ہو، چاہے کوئی سانپ رہا ہو، کوئی زہریلا جانور رہا ہو، جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے جانے کی اور ادھر والے آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، تو اس بچے نے ایک پتھر لیا اور اس کے دل میں آیا کہ آج میں آزما لوں، میں جس راہب کے پاس بیٹھتا ہوں کیا وہ صحیح آدمی ہے یا جس کاہن کے پاس مجھے بھیجا جاتا ہے وہ صحیح آدمی ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اب اگر وہ شیر رہا ہو تو اس نے کہا کہ اے میرے مولا، اگر راہب صحیح دین پر ہے تو اس پتھر سے اس شیر کو تو مار دے، موت دے دے، تاکہ جو لوگ راستے میں رکے ہوئے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، اور اگر وہ کاہن صحیح ہے تو مت مار۔ اور جب اس نے اٹھا کے اللہ کے نام سے پتھر مارا، شیر کو لگا اور وہ مر گیا۔ اب جو لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے وہ بہت متاثر ہوئے، اس لیے کہ پتھر سے کہیں شیر مرتا ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی اچھا آدمی ہے اور یہ اس کی کرامت ہے۔ نبی کے ہاتھوں اگر کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی اچھے ولی اور بندے کے ذریعے سے کوئی خرق عادت، خلاف عادت چیز ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جب اس کی کرامت کا ظہور ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ ہم نابینا ہیں، دعا کر دیجئے ہمیں اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے۔ میں برس کا مریض ہوں، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرا کوڑھ کا مرض اچھا کر دے۔ تو وہ بچہ کہتا تھا ایک شرط پر میں دعا کروں، تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ شفا دے گا۔ تو وہ لوگ شرط کو قبول کر لیتے۔ بھئی ایک نابینا کو، ایک اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں چاہیے۔ تو اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اپنے ہاتھ کو اس کی آنکھوں پر پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ بات اور چرچے کے باعث بن گیا، اور پھر جب یہ بچہ راہب کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس نے بچے کو سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے فضل و کمال تک پہنچا دیا ہے، میں نے جو صحیح باتیں تم کو بتائی تھی اس کے اثرات تمہارے اندر ظاہر ہونے لگے ہیں، لیکن اب تمہارا امتحان شروع ہوگا۔
تمہاری آزمائش شروع ہوگی، اور میری نصیحت ہے کہ اس آزمائش میں تم ڈٹے اور جمے رہنا، اللہ تم کو کامیابی نصیب کریں گے۔ راست سے ہٹنا مت، اور اگر ہٹ گئے منزل تک نہیں پہنچو گے، اور اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تم کو منزل تک پہنچائے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ جس بچے کو آپ کاہن کے ہاں بھیجتے تھے وہ تو ایسی ایسی کرامات ظاہر کر رہا ہے، نابینا اچھے ہو جا رہے ہیں، کوڑھ کے مریض اچھے ہو جا رہے ہیں، اس نے پتھر سے مارا، سانپ مر گیا، شیر مر گیا، اور سارے لوگ چلے گئے، آرام سے چلے گئے۔ تو بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، اس لیے کہ بادشاہوں کو اپنی کرسی یاد، کرسی کسی طرح سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، فرعون کا واقعہ پڑھیے، وہاں بھی تقریباً یہی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ، فرعون کو جب نصیحت کی اس نے قبول نہیں کیا، وہ تو ایک مغرور، متکبر، ظالم اور جابر آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور جب حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کہا نہیں تم تو جادوگر ہو، اور اپنے پوری سلطنت میں تمام جادوگروں کو بلایا، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، انعام طے ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگ پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا آپ پہلے کرتب دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ ان جادوگروں کو یہ یقین تھا کہ ہم تو کامیاب ہوں گے، اور حضرت موسیٰ کو یہ یقین تھا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ اپنے رسولوں کو ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ دکھاؤ۔ ان سب نے اپنی لاٹھیاں، رسیاں پھینکی تو میدان میں سانپ دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ ایک انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا ڈر محسوس کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو مت، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالو، دیکھو ابھی کیا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی لاٹھی ڈالی، بڑا سا اژدہا بن کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ نبی ہیں، نبوت کا یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ ہمارا کرتب ایک دم جلدی سے ختم ہو گیا۔ جو لوگ مقابلے کے لیے گئے تھے وہی فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا انا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ فرعون نے دھمکی دی، کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے استاد ہیں موسیٰ، اور تم لوگ طے کر کے آئے تھے کہ ہم دکھائیں گے ایسا اور آپ ایسا کرتب دکھائیے گا، پھر ہم لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب ایمان لے آئے، منٹوں اور سیکنڈوں میں ان کی کیفیت بالکل بدل گئی۔ کہاں وہ گندے لوگ تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا اللہ پر ایمان لے آیا تو اتنا پکے مومن بن گئے کہ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ایک ایک لفظ سے ٹپک رہا ہے کہ کتنا ظالم، کتنا جابر، کتنا مغرور اور متکبر تھا۔ کہا اب پتہ چلے گا کہ فرعون کس بادشاہ کا نام ہے، اور میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کٹوا دوں گا، تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور دنیا دیکھ لے گی اور جان جائے گی کس کا عذاب سخت ہوتا ہے، کس کی سزا زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر جو اس وقت ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ۔ ایک جگہ قرآن جب واقعہ نقل کرتا ہے کہتا لا ضَيْر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، جو چاہو تم کرو۔ اس کے بعد فرعون تھک ہار گیا اور زندگی بھر یہ کہتا رہا انا ربکم الاعلی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں تو اسی خدا کو مانتا ہوں جس کو بنو اسرائیل مانتے۔ تب اللہ نے کہا اب چلے ہو، اب تو عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی،
اللہ نے پورے لشکر کو فرعون کے ساتھ کا ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہاں وہ بادشاہ جب سنا تو اس نے سب سے پہلے تو اس راہب کو اور جس کی آنکھ اچھی ہوئی تھی دونوں کو مروایا کہ یہ دونوں رہیں گے جب تک تب تک میرے لیے خطرہ رہے گا، نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی طرح سے سکھاتے رہیں گے اور یہ لوگ میرے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیں گے اور میری رعایا میں سے بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلنے لگیں گے، اس لیے ان کو تو لے جاؤ، فوراً ان کا کام تمام کرو۔ اس کے بعد اس بچے کے متعلق کچھ لوگوں سے کہا، اپنے کارندوں سے، چیلوں سے، کہ ان کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہیں سے دھکا دے کے نیچے پھینکو۔ جب اس بچے کو لے کے گئے ہیں اس نے اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار میری حفاظت فرما۔ آتا ہے کہ ایک طرح کا زلزلہ پیدا ہوا پہاڑ کے اندر اور جو لوگ لے کے گئے تھے اس کو گرانے کے لیے وہ گر گئے اور بچہ اسی پہاڑ پر محفوظ تھا۔ اس کے بعد جب صحیح سالم چلا آیا تو بادشاہ کو ہوا کہ ایک تدبیر تو گڑبڑا گئی۔ ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ سمندر میں کشتی پر اس کو سوار کر کے لے جاؤ اور جب بیچ سمندر میں پہنچنا تو اس بچے کو سمندر میں پھینک دے۔ پھر بچے نے دعا کی کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، اور اللہ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ صحیح دین پر تھا، صحیح راستے پر تھا، اللہ کا ماننے والا تھا۔ کشتی الٹ گئی، جو لوگ کشتی میں تھے سب تباہ ہو گئے اور یہ بچہ محفوظ رہا۔ پھر جب آیا تو بادشاہ سے کہا مجھ کو مارنا چاہتے ہو تو میں تدبیر بتاتا ہوں، اگر اس تدبیر کے مطابق مجھ کو مارو گے تب میں مروں گا، ورنہ میں مروں گا نہیں، اللہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ تو کہا بتاؤ کیا؟ کہا میرے ترکش سے ایک تیر لو اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلاؤ، اور وہ تیر جب مجھ کو لگے گا تب میں دنیا سے چلا جاؤں۔ بادشاہ کو جو کہ ختم کرنا تھا تو اسی کی تدبیر کے مطابق کیا ہے اللہ کا نام لے کر کیا ہے اس پر تیر چلایا اور وہ بچہ مر گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور اس بچے کی بات سنی، جماعت در جماعت کا ہے داخل ہونے لگے دین میں۔ اب بادشاہ اور پریشان، اس کے جو وزراء تھے، جو چیلے چپڑ تھے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ تو اس کا الٹا ہو رہا ہے، آپ تو چاہتے تھے لوگ کیا ہے اس دین کو اختیار نہ کریں، لیکن آپ نے اس کو مار دیا اس کے کہنے کے مطابق، اب تو سارے لوگ اسی دین پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب زیادہ لوگ وہ ہونے لگے تو کچھ غلط قسم کے جو وزراء رہے ہوں گے، جن کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے، لیکن انسان کتنے بھی طاقت کا مالک ہو جائے لیکن سب سے بڑی طاقت رب کائنات، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، ہم لوگ چاہتے تھے کچھ اور یہ تو کچھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں لکڑیاں منگوا کے ڈالی، آگ جلایا، اور جب خوب آگ دہک گئی ہے تب اس نے کہا جو اس ایمان کے راستے پر چلے گا میں اس کو خندق میں ڈلوا دوں گا، اس کو جلا دوں گا، اور بیٹھ کے ہم لوگ تماشا دیکھیں گے کہ اللہ کے ماننے والوں کو کیسے جلایا جاتا ہے، جب وہ تڑپیں گے جلیں گے تو ہم دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اور باقاعدہ ان لوگوں نے وہ کام کیا، لیکن آگ کے اندر جلانے کی قوت اور طاقت کس نے دیا ہے؟ رب کائنات نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی قوم نے بھی آگ میں پھینکا تھا، لیکن اللہ نے آگ سے کہا تھا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے ابراہیم کے لیے برد اور سلامتی بن جاؤ، ٹھنڈک بن جاؤ اور سلامتی ہو، اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، ایک رواں بھی حضرت ابراہیم کا نہیں چلا۔ ایسے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے اس زمانے میں اور وہ بادشاہ خندق میں ڈلوا رہا تھا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی استقامت کو دیکھا، ان کے صبر کو دیکھا، خندق میں ڈالنے سے پہلے ان کی روح
پرواز کر گئی، اللہ نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا۔ اب جو مردہ لاش تھی وہ آگ میں پڑی، مردے کو جلاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ لعنت ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو، تہس نہس ہو جائیں کون لوگ؟ خندق والے۔ اب وہ خندق کہاں تھی، کس زمانے میں تھی، مختلف واقعات آتے ہیں، لیکن جو ابھی آپ کے سامنے میں نے واقعہ بتایا یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور بتایا کہ یہ واقعہ یمن کا ہے، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور باقاعدہ جو لوگ ایمان والے تھے ان کی آزمائش ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آتا ہے کہ سارے لوگ خوشی خوشی اس آگ میں چلے جاتے تھے، لیکن ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ایمان کسی کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ اور جو لوگ خصوصے مومن ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پیسے کے بدلے میں، عہدے کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں، نہ جانے کتنی معمولی چیزوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اور جب الیکشن آتا ہے تب دیکھ لیا کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے بالکل اجازت نہیں۔ ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ عورت اس بچے کی وجہ سے تھوڑا سا جھجک رہی تھی کہ میں تو ٹھیک ہے آگ میں کود کے تباہ ہو جاؤں گی، یہ معصوم بچہ بھی میرے ساتھ کا ہے، چلے گا؟ تو بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے کہا امی صبر کرو، کود جاؤ آگ میں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور وہ عورت میں جان دے۔ اللہ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے تباہ ہو، برباد ہو، ان پر لعنت ہو، ہلاکت ہو۔ کون؟ النار ذات الوقود، اس خندق میں آگ جل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایندھن بھی موجود تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ ایندھن ختم نہیں ہوگا لیکن ایمان والے ختم ہو جائیں گے، جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ جو لوگ اس طرح کے گندے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں، وہ مظلوم کو ہر طرح سے ستاتے ہیں اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر خندق میں جل رہا ہو، آپ جلا رہے ہوں، بلا وجہ جلا رہے ہوں، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اس خندق کے پاس بیٹھ کے وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور مومنین کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے تھے اس پر خوش ہو رہے تھے۔ اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اللہ کہتے ہیں جن ایمان والوں کو وہ خندق میں ڈال رہے تھے ان کا کیا جرم تھا؟ کیا کسی کو قتل کیا تھا؟ کیا کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا تھا؟ کیا کسی کی مال کی چوری کی تھی؟ کیا کوئی ایسا کام کیا تھا جو سزا کے مستحق تھے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو صرف ایک کام کیا تھا، اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل تعریف ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے وہ معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی محیی اور ممیت ہے۔ اس رب کائنات پر ایمان لانا تو بندے کے حق میں سب سے اچھی چیز ہے، لیکن اسی کو ان لوگوں نے جرم قرار دیا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحکیم۔
ان کا جرم یہ تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اس کی سزا یہ مل رہی تھی کہ اس کو خندق میں ڈالا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا۔ کون؟ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ تم لوگ تو خندق کے کنارے بیٹھ کر ان مومنین کو جن کو جلایا جا رہا ہے تم مزید کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو تماشا اور ہنس رہے ہو۔ رب کائنات اوپر سے اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان بندوں کا جلانا تو ہے، تم کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ سزا دے گی۔ اور اللہ نے پھر اپنا دستور بتایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے ماننے والوں کو تکلیف دے گا، آزمائش میں مبتلا کرے گا، ان کو ہلاک اور برباد کرے گا، ان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرے گا، میں ان کو بخشوں گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور کبھی اس سے توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی، تو اسی جہنم کے عذاب کے بارے میں کہا عذاب الحریق، وہاں آگ جلتی ہوئی رہے گی، اس میں تم کو ڈالا جائے گا۔ آج تم میرے بندوں کو آگ میں ڈال رہے ہو، کل میں تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ اس آگ سے کئی گنا تیز وہ آگ ہوگی جو جہنم میں ہوگی، وقودها الناس والحجارہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کے اس وعدے کو پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا۔ ان لوگوں نے اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے مخصوص بندوں کو ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، خندق میں جلایا تھا، لیکن اللہ تب بھی کہتے ہیں کہ اگر توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں اس آیت کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے حلیم ہیں، اللہ کتنے بردبار ہیں، اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تم نے ستایا ہے میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خندق میں جلایا ہے، لیکن اگر توبہ کر لیتے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے تو میں تم کو بخش دیتا، لیکن تم لوگوں نے توبہ نہیں کیا، اس لیے تم لوگ جہنم میں جاؤ گے اور وہاں جلائے جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ تھک گئے اہل ایمان کو جلاتے جلاتے تو وہ یہ سمجھے کہ اب تو یہ آگ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ آگ بڑھتی گئی، اور جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان کو بھی جلا دیا، ان کے گھروں کو بھی جلا دیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا عذاب حریق تو دنیا میں مل گیا اور عذاب جہنم ان کو آخرت میں ملے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے ہیں، اپنا وہ دستور بتا رہے ہیں، وہ اصول اور ضابطہ بتا رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو سچا اور پکا ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کیا، ہم اس کو ایسے باغات میں دیں گے جگہ جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اصل کامیابی۔ دنیا سے کوئی آدمی چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا۔ یہ دنیا میں جو میں کسی کو قوت اور طاقت دے دیتا ہوں، اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کے پاس جو قوت اور طاقت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ دیکھیں میرا بندہ کتنا بہکتا ہے، اور جب سر سے اوپر پانی چلا جاتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو، اگر میرے لیے تم نے جان دیا تھا، میں تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا، جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہے، اور جن لوگوں نے تم کو یہ سزائیں دی تھی ان کو میں سزا دوں گا، اور جانتے ہیں کہ میری سزا کتنی سخت ہے۔
لیکن اللہ جل شانہ اپنی صفت بیان کرتے آگے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے یہاں خالی مار دھاڑ، لیکن جب واقعات کو پڑھیے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور شفقت اس کے غضب پر غالب ہے، لیکن اس کے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا دے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک آدمی مومن ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، ایک آدمی اللہ کو مانتا نہیں ہے، کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کیا ایک آدمی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، ایک آدمی نافرمان ہے، دونوں اگر اس دنیا سے جائیں دونوں کا حشر اور انجام ایک جیسا ہوگا؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے۔ دنیا میں اگر سزا نہیں ملی تو وہاں تو ضرور اللہ سزا دیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن جب بندہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ سے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے کہا میری قوت کو تم نہیں جانتے ہو، تم نے تو خندق کھدوا کے میرے نہتے کمزور آدمیوں کو یہ سمجھے کہ جلا دو ان کو۔ ان کے پاس جو ایمانی قوت تھی اس پر وہ ڈٹے اور جمے رہے، اور اس استقامت اور صبر کا بدلہ میں جنت میں ان کو عطا کر۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں جانتے ہو میں تو فعال لما یرید، جو میں ارادہ کرتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ ارادہ کچھ ہو کچھ کرے، میں جو چاہتا ہوں وہی کروں۔ کوئی آدمی میرے کام میں دخل نہیں دے سکتا ہے۔ اگر میں کسی گنہگار کو بخش دوں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کیوں اس کو بخش دیا؟ اور اگر کسی آدمی کو میں کیا ہے عذاب دے دوں، سزا دے دوں کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہے کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا ہے، میں تو فعال لما یرید۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے ہیں، اور وہی ان کی آخری بیماری تھی جس کو مرض الوفات اور مرض الموت کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے یار غار ہیں، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اچھے انسان۔ جب مرض الموت میں کچھ لوگ گئے ان کی عیادت کے لیے تو ایک صاحب نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کسی طبیب اور ڈاکٹر کو دکھایا؟ کہاں دکھایا؟ کہا کیا بتایا؟ کہا اس نے کہا فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اگر میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابوبکر کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب کوئی طبیب نہیں بچا سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا ہے، اب تو دنیا سے جانا ہے، میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں اب ہے۔ اب کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میرا قریب میں وقت آ گیا ہے، اب مجھ کو دنیا سے جانا۔ فعال لما یرید۔ اگر اللہ کسی کو اٹھانا چاہیں دنیا سے، موت دینا چاہیں، سارے ڈاکٹر مل کر اس کو جلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی قوت اور طاقت ہے، فعال لما یرید۔ اور پھر اللہ نے اخیر میں کہا کہ تم لوگ دو واقعہ پڑھ لو، ایک فرد کا، ایک انسان کا، اور ایک قوم کا۔ اللہ نے آگے کہا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ اے نبی کیا آپ کو فرعون کا واقعہ معلوم ہے؟ میں نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ فرعون کتنا بڑا جابر تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، کیسی کیسی سزائیں دیتا تھا، میں نے اس کا حشر و انجام دنیا میں کیا کیا آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو میں نے بتایا ہے وحی کے ذریعے سے۔ اور قوم سمود اللہ نے ان کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ان کو ایک ایسا فن دیا تھا، پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بناتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے پہاڑ کا مکان جیسے ہمیشہ رہے گا، ہم بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اللہ نے دونوں کو تباہ و برباد کیا۔ جہاں قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔
ایک چیخ آئی آسمان سے اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ تو ایک چیخ کے اندر اتنی قوت اور طاقت تھی کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی ان واقعات کو پڑھو، عبرت حاصل کرو۔ کفار مکہ کو یہ سورت اللہ نے جب نازل کیا ہے، کہا تم لوگ بھی اہل زبان ہو، پڑھ کر دیکھو، تم میرے بندوں کو جو ستا رہے ہو، میرا محبوب طائف گیا تھا، تم لوگوں نے اس کو مارا اور پیٹا، وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ فرشتے نے کہا حکم دیجئے میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، لیکن میں نے اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ اس نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم ہے، میں ان میں پلا ہوں بڑھا ہوں، یہ لوگ مجھ کے میرے مرتبے کو میرے مقام کو نہیں جانتے، میں ان کا مخلص ہوں، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، غلط راستے سے صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں کون مخلص ہے، کون آدمی ان کا مخلص نہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ مکے میں تھے، کتنی صحابہ کو تکلیفیں نہیں دی گئی، ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر کستے تھے، لیکن تب بھی کہتے تھے احد احد احد، جو ایمان میں لا چکا ہوں ایک اللہ پر، اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم۔ حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، ان کی والدہ کو کس لیے سزا دی گئی تھی؟ کس لیے ان کو ستایا تھا؟ کس لیے مارا تھا؟ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک خدا کو یہ لوگ مانتے اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ بہت سے مجرم دنیا میں ٹہل رہے تھے، ان کو یہ لوگ سزا نہیں دے رہے تھے، کانٹے ان کو نہیں بچھا رہے تھے، گالیاں اس کو نہیں دے رہے تھے، گڈھے اس کے لیے نہیں کھود رہے تھے۔ اللہ کہتے میرے جو بندے ہوں گے وہ ان تمام سے کہیں نہیں ڈریں گے، راہ راست پر ڈٹے اور جمے رہیں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس وقت کہہ رہے ہیں ان کفار کی سزاؤں کو برداشت کر لو، جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ وعدہ ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں حالات بہت نازک ہیں، لیکن ان حالات کے اندر آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا نماز پڑھنے لگے؟ آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ تہجد پڑھ کے دعا کرنے لگے؟ کوئی انقلاب نہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر ان مجاہدین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو ضعیف ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو اپنی زمین سے، اپنے وطن سے نکالا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی جو جنگ کے اصول ہیں ان کی تمام خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں امن و سلامتی کے ہم پیغامبر ہیں، وہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے بعد کا ہے پٹوا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غزہ پہ اگر وہ چاہتا تو قبضہ کر لیتا، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ تو ہتھیار تیار کرتے ہیں اور ان ہتھیاروں کا تجربہ فلسطین کے کمزور اور نہتے معصوم بچوں اور عورتوں پر کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ یہ مجرب ہمارا ہتھیار ہے، اس کو لے جاؤ، اور ساری دنیا کے لوگ خرید رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اس کی تمام چیزیں چھائی ہوئی ہیں، بستر اور چادر سے لے کر ہوٹل میں جو پیزا اور سب پاتے ہیں، جتنے پینے والے مشروبات ہیں، وہ تمام کے تمام وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں جو اسرائیل تیار کرتا ہے۔ اقتصادیات پر وہ چھائے ہوئے ہیں، ساری کمپنیاں ان کی ہیں۔ سوتے ہیں آپ اسرائیل کا تیار کردہ بستر پر، اٹھتے ہیں آپ ان کا برش استعمال کرتے ہیں، ان کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں وہی بسکٹ کھاتے ہیں جس کو وہ تیار کرتا ہے، اس کے بعد کا ہے ناشتے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ان کا جو ہوٹل ہے اس میں کھاتے ہیں،
رات میں جب سونے جاتے ہیں تو وہی بستر پھر ملتا ہے جو اسرائیلیوں کا تیار کرنا ہے۔ ذرہ برابر ہم کو احساس نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے سب چھوڑ دیں گے تو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے؟ کیا بغیر پزا کے آپ جی نہیں سکتے ہیں؟ کیا آپ اس ٹھنڈے کے بغیر کوکا کولا کے نہیں جی سکتے ہیں؟ اب تک جی رہے تھے، اب جو آ گیا ہے زمانہ اس میں بغیر اس کے نہیں جی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کہا تھا جا رہا ہے قافلہ، مال لے کے گیا ہے، مال تجارت لے کے آ رہا ہے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کی کمر توڑ دو تاکہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں۔ لیکن اس وقت جو ان کے کمانڈر تھے وہ معلوم تھا دوسری طرف سے وہ چلے گئے، لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ تو یہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کو بھیڑا لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ماننے والے ہتھیاروں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، اللہ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور آج بھی اگر بندہ اللہ پر سچا اور پکا ایمان لے آئے، آپ یقین کیجئے کہ اس کے اندر جو قوت اور جو طاقت پیدا ہوتی ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جب سفر کرتے ہیں کہتے ہیں کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب گھر نہیں پڑھتے تو آپ ٹرین پہ پڑھیں گے، آپ اسٹیشن پہ پڑھیں گے، آپ روڈ ویز پہ پڑھیں گے۔ وہ لوگ جو ہر وقت نماز کے پابند ہیں ان کو فکر ہوتی ہے۔ آج بھی انسان اگر یہ عہد و پیمان کر لے جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم اسی دین پر جئیں گے اور مریں گے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا کریں گے، سربلندی عطا کریں گے، شان و شوکت عطا کریں گے۔ آزمائش میں مبتلا، اس سے کسی کو انکار نہیں، آزمائشیں ہوں گی، لیکن آپ اندر سے مطمئن رہیں گے۔ جان بھی اگر دے دیں گے تو کہیں گے اس کے لیے جان دیا ہے جس نے ہمیں جان دی تھی۔ یقینی طور پر اگر ایمان ہمارا پختہ ہو جائے، ایمان کے تقاضے کو ہم پورا کرنے لگیں، دنیا کی ساری مشکلات کا حل نکل آئے۔ اور اگر ہم ڈر گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بچ جائیں لیکن آخرت میں بچیں گے نہیں۔ اس لیے اصحاب اخدود کا واقعہ پڑھیے اور دیکھیے کیسے وہ لوگ خندق کھدوا کے ڈال رہے تھے، لیکن ذرہ برابر ایمان سے ہٹنے کا ان لوگوں نے نام نہیں لیا، تو اللہ نے بشارت سنائی ذالک الفوز الکبیر۔ یہی سب سے بڑی کام ہے۔ اگر آپ بھی سب سے بڑی کامیابی کے حقدار بننا چاہتے ہیں، نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، آئیے عہد کیجئے کہ جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے جتنا ہم سے ہو سکے گا اس دین پر ہم چلیں گے۔ اگر اس دین پر چلتے ہوئے ہماری موت آ گئی تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ بہت اچھا، بہت عمدہ ہوگا، وہاں آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔